اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خاص اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا، ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن سورہ علم نشرح کی باطنی تفسیر و حقیقت، سورہ علم نشرح میں چھپے حقیقت کے گہرے راز پر مبنی ہے۔ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ علم نشرح لک صدرک، سورہ علم نشرح۔ سب سے پہلے ہم واضح کرتے چلیں کہ علم یعنی الف لام میم، یہ جہاں بھی آ جائیں تو جان لیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد بشری لباس ہے اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری سرکار حضور قبلہ سیدی لجپال پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ الف اللہ، لام لباس پاکی، میم دے گھنڈ وچ جھاتیاں مار دائے، کہندا شک نہیں اس کتاب اندر، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جب یہ الفاظ اترے تھے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، تب قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا، تو ثابت ہوا کہ وہ کتاب میرے حضور کا مقدس وجود تھی۔ یعنی اس چلتی پھرتی کتاب پہ جس نے شک کیا وہ گمراہ ہی ہوگا۔ یہی بات دادا مرشد حضور فرما رہے ہیں کہ کہندا شک نہیں اس کتاب اندر، مزہ خوب پریم دا چکھدائے۔ سامعین محترم، علم نشرح لک صدرک کہ اے محبوب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہ کر دیا۔ سامعین، اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روز سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرمایا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے سرفراز کیا، حضرت ادریس کو بلند مکان جنت تک رسائی دی، پہاڑوں اور لوہے کو حضرت داؤد کا فرما بردار کر دیا، جنات، انسان اور تمام حیوانات حضرت سلیمان کے تابع کر دیے، تو مجھے کس شرف اور کرامت سے خاص فرمایا ہے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی جس میں گویا کہ ارشاد فرمایا گیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہم نے آپ کا سینہ علم و حکمت اور معرفت کے نور سے کھول دیا۔ سامعین محترم، یہاں بڑا اہم نقطہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کرامت کی رٹ لگاتے ہیں۔ انسان کا سینہ حضور پر نور کے کرم سے معرفت کے لیے کھل جانا کسی کرامت سے بھی بڑا مرتبہ ہے، اور یہی میرا رب کریم فرما رہا ہے، بلا شبہ یہ مقام میرے حضور کا ہے، پر قرآن قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے آج بھی سرکار کے سینہ کا وہ نور اور معرفت حاصل کرنے کے واسطے ہی یہ دلیل قرآن میں موجود ہے۔ سامعین محترم، فرمایا گیا کہ مناجات کی لذت، امت کا غم، اپنی بارگاہ میں حاضری کا ذوق اور آخرت کے گھر کا شوق
آپ کے دل میں سما جائے۔ پتہ چلا کہ معرفت کے بعد انسان کے اندر یہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے تو سارا رام رولا ہی ہے، جتنا مرضی ڈال لیں۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ دنیا بڑی باوری، پتھر پوجنے جائے، گھر کی چکی کوئی نہ پوجے، جس کا پیسا کھائے۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت دینے کی تبلیغ کرنے پر آنے والے مصائب کو برداشت کر سکیں۔ یعنی آپ کا سینہ اس لیے روشن کیا گیا تاکہ جب آپ لوگوں کو دعوت حق دیں اور اس پر جو لوگوں کی طرف سے رد عمل ہے، جو اس سے تکلیف و مصائب آپ پر پہنچیں، تو تاکہ آپ اس کو برداشت کر سکیں۔ اور ان خوبیوں اور کرامتوں کی بدولت آپ کو وہ مقام حاصل ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کو اس سے کچھ نسبت نہ رہے۔ اور اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا اور حضرت ادریس کو بلند مکان تک رسائی عطا کی ہے، تو آپ کو اس غم سے نجات دی جو آپ کی پشت پر بہت بھاری تھا، اور آپ کو لا مکان یعنی مقام لاہوت میں بلا کر اپنے دیدار سے مشرف کیا۔ سامعین محترم، یہ حضور کا کرم ہے کہ ہمیں سرکار نے فقر کا خزانہ عطا کیا اور ہم نے الصلاۃ المعراج کی حقیقت کو سمجھا۔ پھر کہا گیا یہاں تک کہ ہم میں اور آپ میں ہماری شایان شان 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور آسمانوں کی پوری سلطنت میں آپ کی قربت اور منزلت کا شہرہ ہو گیا، یعنی شہرت ہو گئی۔ اگر ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو دنیا کی چند چیزوں پر حکومت بخشی ہے، تو آپ کو عالم علوی یعنی آسمانوں پر قدرت دی ہے کہ وہاں فرشتے خادموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں اور آپ کے سپاہیوں کی طرح آپ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، اور آسمانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کی نبوت اور رسالت سے واقف نہ ہو۔ سامعین، اس سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، دنیا کی حقارت اور آخرت کے کمال کے علم سے سینے کا کھل جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ۔ اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ دست ہو جاتا ہے اور بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ سامعین محترم، معلوم ہوا کہ ہدایت کا تعلق ہی سینہ کے نور سے ہے، اور سینہ کی تنگ دستی میں زبردستی آسمان پر چڑھنے سے مراد ریاکاری والی نمازیں اور عبادت اور تسبیحات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ اس کھولنے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین، بڑا ہی اہم نکتہ، یہ وہی نور ہے جو حضور پر نور نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سمیت تمام صحابہ کے سینہ میں ڈالا، اور ان کے سینہ سے ہوتا ہوا آج تک مومن بندے کے سینہ میں گہرے راز کی طرح محفوظ ہے۔ لیکن ہمارا غور و فکر ہی نہیں، ہم الٹی گنگا بہاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کوئی نشانی ہے؟
جس سے اس کی پہچان ہو سکے، تو ارشاد فرمایا ہاں اس کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 آخرت کی طرف رغبت، نمبر 2 دنیا سے نفرت، نمبر 3 موت سے پہلے آخرت کی تیاری۔ یعنی یہ تینوں ظاہری عمل بھی اسی نور پر پروان چڑھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایسے حبیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ان کا مقدس سینہ ہدایت اور معرفت کے لیے کھول کر انہیں یہ نعمت عطا کر دی، اور آج ہمیں انہی کے صدقے یہ معرفت کی دولت نصیب ہو رہی ہے۔ سامعین، خدا کے لیے غور و فکر کریں۔ نہ ہمیں قرآن ایسے سمجھ میں آتا ہے، نہ ہی دین، جب تک اس مومن مرد حق سے وہ معرفت کا راز جو اس کے سینہ میں محفوظ ہے ہم حاصل نہ کر لیں۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، پھر بھی ہم حقیقت سے بے خبر رہیں اور اندھے بہرے اور گونگے بن کر رہیں، تو پھر جان لیں کہ ہم پر سینہ تنگ کر دیا گیا ہے۔ اگلی 2 آیات میں ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، کہ آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار لیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ سامعین، اس بوجھ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول ہے کہ اس سے وہ غم مراد ہے جو حضور پر نور کو کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رہتا تھا۔ خدا کی قسم، جو سرکار کے کرم سے ہدایت کے اس نور کو پا لیتا ہے اور اس پر اس کے مرشد بندہ مومن کی طرف سے جب تبلیغ کا عمل لگتا ہے اور مخلوق جب نہیں مانتی، تو اس غم کا بوجھ اس بندہ مومن کو بھی توڑ کے رکھ دیتا ہے، تو ان کا کیا مقام ہوگا جن پر پوری امت کا بوجھ ہے۔ دوسرا ایک قول ہے کہ اس بوجھ سے امت کے گناہوں کا غم مراد ہے، جس میں آپ کا قلب مبارک مشغول رہتا تھا۔ تو میری سرکار پر سے اور ان کے ہر غلام پر سے جن کے ذمہ اصلاح کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ بوجھ کیسے ہلکا کیا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو شفاعت قبول کیے جانے والا بنا کر غم کا وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ پتہ چلا کہ جس کی حضور شفاعت کر دیں اس کے ہر پچھلے گناہ معاف، لیکن شفاعت کا اصول ہے کہ مرشد حقیقی کامل مرشد بندہ مرد مومن سے بیعت حقیقی راز حق پا کر تسلیم خم کر لے، توبہ کا وعدہ اور توبہ پر استقامت کے لیے مسلسل مجاہدہ کرے۔ امت کے بارے آپ کا کیا حال تھا، اس کا اندازہ اس آیت سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، یعنی جو ہم اپنے نفس کو ناپاک کر لیتے ہیں اور نفس کی پاکیزگی کے لیے کسی صاحب حکمت سے رجوع نہیں کرتے۔ اس بات سے حضور بہت سخت پریشان ہوتے ہیں۔ وہ تمہاری بھلائی کے لیے نہایت چاہنے والے ہیں اور مومنوں پر بہت مہربان رحمت والے ہیں۔ سامعین محترم، اس آیت میں بھی نکتہ ہے کہ حضور کی مہربانی اور رحمت بندہ مومن پر کیوں ہے، کیونکہ بندہ مومن کے دل میں سرکار کی ہدایت کے نور سے ان کی محبت چمک اٹھی ہے۔ اسی بندہ مومن کامل مرد حق سے آپ ہدایت پا سکتے ہیں۔ سامعین محترم، سورہ علم نشرح کی باطنی تفسیر کا حصہ اول آپ تک پہنچایا۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلدی حصہ دوئم آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس حصہ سے بہت زیادہ مستفیض ہوں گے۔ اللہ کریم
ہمیں حق بولنے اور حق سننے اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق کی آواز بنیں، حق کی آواز بن کر جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔